آج View 360 میں بھارت میں کورونا کے باعث شہریوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ، مسلمانوں سمیت دیگر مذہبی اقلیتیں متاثرین کی مدد کے لیے پیش خیبر پختونخوا میں خانہ بدوش بچوں کو تعلیم دینے کی کوششیں کورونا کی وبا سے متاثر، اور نیو جرسی کا ڈیف ڈیلائٹ کیفے سماعت سے محروم افراد کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ پروگرام ویو 360 میں خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میں ہوں ارم عباسی۔ بھارت میں جہاں ایک طرف کرونا وائرس کے مریضوں کو بچانے کے لیے ضروری سامان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ سردخانوں میں لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ شمشان گھاٹوں اور قبرستان میں عملہ کام کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کہیں اپنے پیاروں کی لاشیں لینے کے لیے لواحقین گھنٹوں بلکہ دنوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ خوف کے باعث اپنے عزیز کی میت لے جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کہ آج ہم ایک دن میں 40 سے لے کے 45 اور 50 تک کی ڈیڈ باڈی جو گھروں کے اندر کوارنٹائن ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہیں، ان کو اٹھا کے لانے کا کام سب ہم کر رہے ہیں۔ جیسی کال آتی ہے ہم کسی کو 1 گھنٹے میں، کسی کو 2 گھنٹے میں ریسکیو کر لیتے ہیں۔ یہ پارکنگ تھی، یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، اور یہ جب سے یہ کووڈ نے پیر پھیلایا ہے تب سے بڑی سمسیا ہے۔ یہاں پہ بہت ڈیڈ باڈیز آتی ہیں یہاں پہ، اور بہت کافی لوگ پریشان ہیں۔ میرا ہاتھ جوڑ کے وشیش انورودھ ہے شاسن پرشاسن سے کہ ہمارا بھائی چلا گیا، کوئی اور نہ جائے، اس جو ویوستھا ہے اس میں سدھار کیا جائے، بہت برا حال ہے۔ کل تک انہوں نے مجھے، میں باہر جی ٹی وی کے بیٹھی رہی، انہوں کہتے رہے ٹھیک ہے تمہارا مریض، میں نے کہا بھیا جائے میرے سے تم پیسے لے لو، میرے سے میرا آدمی کو ملوا دو، پر میری کسی نے سنوائی نہیں کی۔ ایسے میں دیگر مذہبی اقلیتوں کی طرح بھارت میں مسلمان بھی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہندوؤں کی آخری رسومات ان کے مذہبی تقاضوں کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت لکھنؤ سے امداد امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امداد پیشے کے لحاظ سے گرافک ڈیزائنر ہیں، مگر اس مشکل گھڑی میں وہ اور ان کے 25 ساتھی اپنے ہم وطنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب تک یہ 100 سے زیادہ ایسے افراد کا کفن دفن یا کریا کرم کر چکے ہیں جن کا یا تو کوئی وارث نہیں یا پھر گھر والے ڈر کے مارے انہیں ہاتھ نہیں لگا رہے۔ امداد جن لوگوں کو آپ نے دفنایا ہے یا جن کا کریا کرم کیا ہے، آپ ان کو جانتے نہیں، کیوں آپ نے ایسے لوگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے آگے آنے کا فیصلہ کیا؟ کہ جو حالات یہاں پہ ہوئے تھے جب لاسٹ ایئر کووڈ-19 کی ابتدا تھی، تو بہت اس وقت یہ آدمی موت سے ڈر رہا تھا۔ جو پہلی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی لکھنؤ میں، پہلی یا دوسری ڈیتھ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یعنی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور کوئی خالی ان کا ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی آ نہیں رہا تھا، نہ ان کے دوست آ رہے تھے، نہ کوئی رشتہ دار آ رہے تھے، نہ محلے والے۔ تو ہم لوگ کو جب رات میں خبر ملی کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا اور کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں آ گیا، تو ہم لوگ کی ٹیم جو اب اس وقت ہم لوگ کا دوست تھے جتنے 8-10 دوست تھے، تو اس میں سے 4-5 دوست وہاں جا کے انہوں نے ان کی تدفین کرائی۔ اس کے بعد سے یہ ہوا کہ ہم لوگ نے طے کیا کہ اب اس پہ ہم لوگ کو پوری طرح سے آمادہ رہنا ہے کہ اگر اس طرح کا کیس ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، چاہے نان مسلم میں ہو، غیر مسلم میں بھی ہو، تو ہم لوگ اس کو یعنی ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کے دھرم کے اعتبار سے ہم لوگ اس کا انتم سنسکار جو ہے کرائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ کافی یعنی مسلم میں بھی ڈیتھ ہوئی، تو اس میں جیسے لوگ کوارنٹائن ہیں یا ڈر کے مارے جو ہے عزیز آ نہیں رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ اس کو جا کے تدفین کرائی۔ اسی طرح ہندو میں بھی ہم لوگ نے جا کے ایسے کیس دیکھے کہ جس میں گھر والے چھوڑ کے چلے گئے یا کوئی آ نہیں رہا ہے۔ جی امداد، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ گھر والے خود ہاتھ لگانے سے گھبراتے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈر نہیں لگا کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ نہیں دیکھیے، ڈر تو ویسا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ایک چیز انسانیت بھی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کرنا ہے، تاکہ جو انسانی اور اخلاقی جو ایک فریضہ ہے انسان کا، وہ بھی یعنی اس سے بھی انسان غافل نہ ہونے پائے۔ یقیناً ہم لوگ پورا اس کا جتنا بھی احتیاط ہے وہ کرتے ہیں، پوری طرح سے ہماری ٹیم جو ہے باقاعدہ پورا جتنا احتیاط ہے وہ کرتی ہے، چاہے وہ پی پی کٹ کے ذریعے ہو، سینیٹائزر ہے، ماسک، گلفس، یہ پورا پراپر طریقے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی کے قریب جاتے ہیں، اور بعد میں جو بھی
एहतियात हैं यहाँ पे WHO की तरफ से, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। सही। ये बताइए कि एक मुसलमान होते हुए आपको हिंदुओं की आखिरी रसूमात अदा करने में कोई मुश्किल पेश आई? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं पेश आई है, क्योंकि हम लोग जैसे एक आध केस हुए कि घर पे डेथ हो गई, कोई आ नहीं रहा था, 3-3 4-4 दिन हम लोग ने दो तीन केस ऐसे भी हुए कि 3-3 दिन बॉडी घर पे पड़ी रही, कोई नहीं आया। बाद में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से हमको खबर मिली, तो हम लोग की टीम गई और वहाँ पे जब उनको ले जाके यही शमशान घाट तक पहुँचाया, तो टीम नहीं लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ होता है, बल्कि वो खुश होता था कि मतलब आप एक मुस्लिम होकर इस तरह से काम अंजाम दे रहे हैं, तो उनको खुशी होती है। और हमारी जो वहाँ पे स्टाफ यहाँ का था वो, क्योंकि हालात ऐसे थे, अब तो थोड़ा सा इधर आज 2-3 दिन से थोड़ा बेहतर है, ऐसे हालात थे कि एक साथ जो है वो 50-50 40-40 जो है बॉडी उनको जलाना है। तो उसमें ये होता था कि वो जब देखते थे कि हाँ हम मुसलमान होकर इस तरह से आ गए हैं, तो वो कहते थे हम जितनी हेल्प हो सकेगी आपके यहाँ के ज़रिए से वो करेंगे, ताकि आप आसानी से जो है अंतिम संस्कार कर सकें। तो उनकी तरह हमें मदद जो है मिलती रही, इस वजह से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। लेकिन ये है कि हाँ, जो जिसके घर में डेथ होती थी उनके घर वालों की तरफ से, महल्ले वाले की तरफ से बहुत मुश्किलात, क्योंकि कोई करीब नहीं आता था। सही। यहाँ तक इमदाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थे इमदाद इमाम, जो भारत में कोरोना से हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर। ऐसी और भी कई मिसालें सामने आई हैं। रियासत महाराष्ट्र में मोइन मस्तान ने भी कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए 25 रज़ाकारों पर मुश्तमिल एक टीम बना रखी है, जो रोज़ाना 40 से 50 हिंदुओं की लाशों की आखिरी रसूमात का इंतज़ाम कर रही है। भोपाल के दानिश सदीकी और सद्दाम कुरैशी रोज़ा रख कर हिंदुओं का क्रियाकर्म कर रहे हैं, और भी बहुत से मुसलमान आगे बढ़कर भारत में हिंदुओं की मदद कर रहे हैं। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। उन्वान है, भारत कोरोना से मरने वाले हिंदुओं का क्रियाकर्म करने वाले मुसलमान रज़ाकार। कोविड के बहरान ने दुनिया भर में हुकूमतों को एहसास दिलाया है कि सेहत की सहूलतों में सरमायाकारी कितनी ज़रूरी है। बलूचिस्तान के देही इलाकों में बसने वालों को इलाज मुआलजे के लिए अक्सर क्वेटा या मुल्क के दीगर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अब ऐसे कुछ इलाकों में हुकूमत की जानिब से टेली हेल्थ क्लिनिक्स का आगाज़ किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग कोयटा के सरकारी अस्पतालों पर इन्हसार करते हैं, जहाँ पहुँचने में इन्हें घंटों लगते हैं। सफ़र का खर्च इलाज को मज़ीद महंगा बना देता है। मगर अब बलूचिस्तान के देही इलाकों में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए टेली मेडिसिन की सहूलियात मुतारिफ़ कराई गई हैं। ज़िला मस्तूम के दूर अफ्तादा इलाके करदिगाब के इस बुनियादी सेहत मरकज़ में इस्लामाबाद के डॉक्टर्स मरीज़ों का ऑनलाइन इलाज करते हैं, जबकि यहाँ जदीद तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। यहाँ से हमें मुफ्त अद्वियात मिलती हैं। यहाँ लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इलाज करती हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इलाज के लिए कराची और क्वेटा जा सकें। हम आपका जो है वो बुखार भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स इस्लामाबाद में कायम टेली हेल्थ रिसोर्स सेंटर से काम करते हैं। डॉक्टरों के इस ग्रुप में सीनियर मेडिकल ऑफिसर, माहिर अमराज निस्वा और फैमिली फिजिशियन शामिल हैं। टेली हेल्थ एक बहुत ही मौसर तरीका इलाज है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जैसे सूबे में, यहाँ पर आबादी दूर अफ्तादा इलाकों में फैली हुई है और यहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। टेली हेल्थ सर्विसेज के ज़रिए यहाँ पर BHU में मौजूद टेली हेल्थ सेंटर में ही मरीज़ों का इलाज कर दिया जाता है। मरीजों का डॉक्टर से रब्ता करने और जदीद मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए बलूचिस्तान में मौजूद अमले को खुसूसी तरबियत भी दी गई है। जब से टेली हेल्थ आई है तो हमारी बहुत बड़ी मसला हल हो गई है। टेली हेल्थ के हिसाब से ख़ासकर अल्ट्रासाउंड को सहूलत हमारी औरतों को मिली है। यहाँ तक कि हर चीज़ का तशख़ीस भी किया जाता है। टेली हेल्थ के काबिल डॉक्टर्स हमें मिले हैं, और इस इलाके में ऐसे काबिल कभी भी डॉक्टर हमें नहीं मिले, क्योंकि हमें सिटी जाना होता था छोटे से छोटे बीमारी के लिए भी। बलूचिस्तान में सेहत के नीम सरकारी इदारे पीपल्स प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव या PPHI के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में अब तक गवादर, कोयटा, मस्तूम, डेरा मुराद जमाली और वाशुक में 6 टेली हेल्थ सेंटर कायम किए गए हैं। दीगर पसमानदा और दूर दराज इलाकों में मजीद 10 सेंटर्स के क़याम का अमल जारी है,
जिससे देही इलाकों में सेहत के शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। कोविड-19 की वबा ने पाकिस्तान भर में बच्चों की तालीम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसे में गुर्बत के शिकार उन बच्चों के हाथ में किताबें थमाना और भी मुश्किल हो गया है जो वसाइल की कमी के बायस पहले ही फलाही तंजीमों या हुकूमत के आसरे पर थे। कोविड के दौरान ऐसे बच्चों के लिए क्या मुमकिन हो पा रहा है, जानते हैं पेशावर से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। पेशावर के रिंग रोड पर वाक़या ये एक खेमा बस्ती है जहाँ सिंध और पंजाब के खाना बदोश कबाइल गुज़िश्ता 6 साल से आबाद है। 10 साला मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक सिंध के इलाके शिकारपुर से है। वो यहाँ भीख मांगता है। हमारे को भीख मांगना शौक नहीं है, हमारे को पढ़ना शौक है। हमारे अबू काम भाई नहीं करता है, हमारे को बहुत पढ़ना शौक है। इस खेमा बस्ती में गैर सरकारी तंजीम एड फॉर एक्शन और अलखिदमत फाउंडेशन के तावन से बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया गया है जहां तकरीबन 50 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्हें किताबें, यूनिफॉर्म और कोविड से बचाव के लिए हाइजीन किट फराहम की गई है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान में 9,30,000 से ज़ायद बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जिनकी अक्सरियत अब मेहनत मजदूरी कर रही है। एड फॉर एजुकेशन सूबे भर में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए 17 सेंटर चला रहा है जहां 650 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अमार अहमद कहते हैं कि बच्चों को रोजाना 2 घंटे तालीम देने के लिए भी अक्सर वालिदैन को मुश्किल से राजी किया गया। उन्होंने कहा कि ये तो कमाने के लिए जाते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, हम सेकेंड टाइम आएंगे, हम इनके पास आएंगे और इनको हमने पढ़ाना है किसी वक्त जो भी ये फारिग हों। तो जब हमने ये टाइम सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये लोग पहुँचे थे बच्चे। गैर सरकारी तंजीम दोस्त फाउंडेशन के मुताबिक सिर्फ पेशावर में 12,000 स्ट्रीट चिल्ड्रन मौजूद है। ऐसे बच्चों के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का इदारा ज़बूंग कोर गुज़िश्ता 4 साल से पेशावर में काम कर रहा है और अब तक चंद 100 बच्चों को तालीम दे चुका है, मगर कोरोना वबा के दौरान नए बच्चों को जगह देने में मुश्किलात पेश आईं। ये भी इशू था कि मतलब चूँकि स्टाफ की भी छुट्टी थी, तो मतलब इस हवाले से बच्चे जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन और उसमें भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। थर्ड वन ये था कि बेसिकली बच्चों को वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा रखना जो है ये एक प्रॉब्लम था। जुबैर और इस जैसे बच्चे तालीम से तो महरूम हैं, मगर एक बेहतर कल का ख्वाब ये भी देखते हैं। बहुत पढ़ते हैं, पास बॉडी हेयर हेड ABCD। मैं बड़ा होके फौजी सबक भीख मांगना छोड़ दूं और सबक पढ़ूं, बड़ा होके फौजी बनूंगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल भी कोरोना की वजह से सरगर्मियां मुअत्तल हुई तो पाकिस्तान में मजीद 10 लाख बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। तब ये था कि स्टेट जो थी वो आपको कंडेम करती थी और आवाम आपको अप्रिशिएट करते थे। अब यू आर फ्राइटेंड द पीपल। कंट्रोवर्शियल गाने बनाने का आपका सिलसिला रुका नहीं। कंट्रोवर्शियल हो जाते थे, होते नहीं थे। लोग झूठे, सब देखते हैं। फैमिली होनी है तो बस ठीक है, अब साइड हो गया, आपको और कौन है भाई यहाँ पे सिंगल। क्या कभी कोई प्रेशर फेस किया है कि ये कहें या ये ना कहें? इन दिस एज एंड टाइम सेंसर। Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. कभी-कभी आपकी चिड़िया भी बन जाती है। खान साहब के साथ भी यही होगा एक दिन। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की नई खुसूसी सीरीज इंटरव्यू 360 देखिए हर पीर को प्रोग्राम व्यू 360 में और हमारे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इंटरव्यू 360 में अब आपकी मुलाकात होगी इफ़त उमर से, जो अपने दौर में तो एक मारूफ मॉडल रहीं और अब अदाकारी के साथ साथ सियासी तंज़ो मिज़ाह करती भी नज़र आ रही हैं। इफ़त उमर के करियर के मुख्तलिफ पहलुओं पर सारा ज़मान के साथ उनकी गुफ्तगू हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेगी पीर 10 मई को।
رمضان المبارک کے دوران دنیا بھر کی مساجد میں سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کووڈ کے سبب اس بار بھی مساجد کی رونقیں تو متاثر ہوئی ہیں، لیکن ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ مگر امریکہ میں مسجد کا تصور دیگر اسلامی ملکوں سے قدرے مختلف ہے۔ نخبت ملک بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے مسجد ایک عبادت گاہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ امریکہ میں اکثر مساجد نہ صرف اپنے تعمیراتی خد و خال میں بلکہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے بھی مسجد کے روایتی تصور سے ہٹ کر ہیں۔ وہ جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی مسجد ہے جی، اب مسجد کا جب ہم یوزلی سمجھتے ہیں اچھا بھائی وہ نماز ہوگی، جمعہ ہوگا یا امام صاحب درس دے دیں گے، لیکن یہاں پہ امریکہ میں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ود ان اٹ سیلف ایک گورنمنٹ ہے جو کہ پبلک فنڈڈ ہے۔ 1983 میں ریاست ورجینیا میں قائم ہونے والی اس مسجد کا نام دارالہجرہ اسلامک سینٹر ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کا سالانہ بجٹ $40 لاکھ ہے، جو محض لوگوں کے عطیات سے جمع ہونے والی رقم ہے۔ اب اس 4 ملین میں ہوتا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں یا جمعہ یا عید کی نمازیں، نہیں، ہمارا ایک سوشل سروسز کا ادارہ ہے جو کہ غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 3 امام ہیں جو کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، عورتوں کی کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ، بچوں کی کاؤنسلنگ، یوتھ کاؤنسلنگ کے پروگرامز ہیں۔ پولیٹیشنز ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اسکول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ الحمدللہ اس ادارے کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ مسجد از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ مسجد کے قریب گھر ڈھونڈتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ پھر بیسکلی ایز کلوز ٹو ایز کلچر رہ سکیں، اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکیں۔ جو بات مجھے یہاں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی رنگ، نسل یا فرقے کی بنیاد کے بغیر ہر شخص کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے درمیان پائی جانے والی مشترک اقدار کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہاں پہ مسجد میں جب خاص طور پہ یہ جو اربن کمیونٹی ہے اس میں آئیں مسجد میں تو وہ بچوں کو خوش ہوتے ہیں، بچوں کو کھیلنے کی اجازت ہے، بچے اگر صفوں میں چھوٹے بچے دوڑتے ہیں کوئی بندہ منع نہیں کرتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسے میں نے دیکھا ہے کہ سب بچوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور بڑے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں اسلامی مراکز امریکی سیاست کے ایوانوں تک مسلم کمیونٹی کی آواز پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن یہ تعلق 2 طرفہ اہمیت رکھتا ہے۔ سیاست دانوں سے اس لیے رابطے رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ ووٹ دینے کے لیے لینے کے لیے تو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ خود کانٹیکٹ کریں گے جی کہ الیکشن کا زمانہ ہے، ہمیں آپ کی کمیونٹی کے ووٹ چاہیے، ہم آ کے بتانا چاہتے ہیں اپنا پروگرام۔ تو اگر ہماری ان کے ساتھ ریلیشن شپس نہیں ہوں گی، اگر ہم کہیں کہ جی ہم اسپیشل پرمٹ چاہیے اسٹریٹ پارکنگ کے لیے جمعہ کے وقت، تو ہمیں ان پولیٹیشنز کے پاس ہی جانا پڑے گا کہ آپ آئے تھے اپنا ووٹ لینے کے لیے، اب ہمارے لیے یہ کام کریں۔ اگرچہ امریکہ میں ریاست اور مذہب کو علیحدہ رکھا گیا ہے، پھر بھی یہاں کوئی مذہبی مرکز مقامی حکومت اور علاقے کے رہائشیوں کی اجازت کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ سٹی کا جو دیکھنے کا انداز ہوگا وہ یہ کہ کیا ٹریفک تو نہیں بڑھ جائے گی، یہ جو روڈ ہے اس پہ ٹریفک لائٹس لگانی پڑیں گی یا نہیں لگانی پڑیں گی، کیا ٹریفک اتنی بڑھ جائے گی کہ جو پیچھے جو نیبرہڈ ہے وہ لوگ تنگ ہوں گے، نوائز بڑھے گا، تو نیبرہڈ میں لوگوں سے پرمیشن لینا کہ ان کو کوئی اس سے تکلیف نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی سٹی ڈسکس کرتی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے پلانز کو وہ جب اپروو کرتے ہیں تو وہ ان بیسس پہ اپروو کرتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں آئیں گی، کتنی گاڑیاں جائیں گی، کیا یہ سائیڈ روڈز اتنی بڑی ہیں کہ اتنی ہیوی ٹریفک اکاموڈیٹ ہو جائے۔ امریکی حکومت نے 2012 سے 2018 کے درمیان امریکہ میں مساجد اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات کے بعد ایسے تمام غیر سرکاری اداروں کے لیے سیکیورٹی گرانٹ کی پیشکش کی جنہیں اپنے خلاف تشدد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب دارالہجرہ جیسے اکثر اسلامی مراکز بین المذاہب ہم آہنگی بڑھانے کے لیے علاقے کی چرچز، یہودی عبادت گاہوں اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں بھی خاصے متحرک نظر آتے ہیں۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں پاکستان میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ کیا ان کا جنازہ عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا رمضان میں وہ بھی روزے رکھتے ہیں؟ تو جلد ہی ویو 360 میں ہم آپ کے لیے لائیں گے ان سوالوں کے جواب۔ ابھی اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔
افطار پارٹی ہمارے میں جتنی ہوتی میں کہتی ہوں کہ عام سوسائٹی میں نہیں ہوتی ہوں گی، تو لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. اب یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پریوار ہے، جیسے میں ہوں اور میرے 8-10 اسٹوڈنٹ ہیں، تو 8-10 لوگ ہم مل کے گھر میں وہاں پہ افطار پارٹی آج کل کر رہے ہیں. اندھاپن لوگوں کو چیزوں سے دور کرتا ہے تو بہراپن انہیں سماج سے. یہ الفاظ ہیں امریکی ایکٹیوسٹ ہیلن کیلر کے، جو نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ قوت سماعت سے محروم تھیں، مگر معذور افراد کے لیے انہوں نے مشعل راہ کا کردار ادا کیا. آج انشمن اپتے ہمیں لے جا رہے ہیں ایک ایسے کیفے میں جہاں گونگے اور بہرے افراد کو معاشرے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلتے ہیں ڈیف ڈیلائٹ کیفے. ریاست نیو جرسی کے نیو یارک شہر میں رہنے والی سینڈرا ریورس نے سننے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کی مشکلات کو اپنے خاندان میں بہت قریب سے دیکھا تھا. میرے والدین بہرے تھے. انہوں نے ایسے معاشرے میں اپنی زندگی گزاری جو کبھی ان کی ضرورتوں کو سمجھ نہیں پایا. تو میں نے یہ طے کیا کہ میں کسی بھی دوسرے بہرے انسان پر ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی. میں چاہتی تھی کہ بہرے لوگوں کے لیے ایسی جگہ بناؤں جہاں وہ ایک دوسرے سے مل سکیں اور زندگی کا مزہ اٹھا سکیں. اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیوز ڈیلائٹ کیفے کی ابتدا کی. سینڈرا کہتی ہیں کہ ڈیوز ڈیلائٹ کیفے نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ ٹرائی اسٹیٹ ایریا کا ایسا پہلا کیفے ہے جہاں قوت سماعت سے محروم لوگوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. نیو یارک میں 22,000 سے زیادہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو یا تو قوت سماعت سے محروم ہیں یا جنہیں کم سنائی دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی کوئی جگہ ہو، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. ڈیوز ڈیلائٹ کیفے میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ خود بہرے ہیں اور کسٹمر سے آرڈر لینے کے لیے امریکن سائن لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں کام کرنے والے جو خود بہرے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ مینیو سے جو چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں اسے سائن لینگویج میں کیسے بتایا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہیم برگر کا سائن ہے. امریکن سائن لینگویج یا ASL سیکھنے میں بھی یہ کیفے کسٹمرز کی مدد کرتا ہے. کیفے کی جانب سے گیم نائٹس اور مووی نائٹس جیسی ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں. یہ ایکٹیویٹیز علاقے کے قوت سماعت سے محروم افراد کو تفریح کے وہ مواقع دیتی ہیں جو انہیں کہیں اور دستیاب نہیں. اگر میں کسی عام ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں تو ان کے ساتھ بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے. وہ میرا آرڈر نہیں سمجھ پاتے. مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ میرا آرڈر نہیں ہے. لیکن یہاں بہت زبردست ہے. آپ اشاروں کی زبان کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا کھانا ہے اور کھانا بھی مزیدار ہے. تو میں بہت خوش ہوں. ڈیوز ڈیلائٹ کیفے کا مینیو کسی دوسرے کیفے سے کم نہیں. مینیو پر ویگن اور حلال کھانے کے آپشنز بھی رکھے گئے ہیں. کیفے میں صرف بہرے لوگ ہی نہیں بلکہ کئی عام شہری بھی آتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ کو لوگوں سے گھلنے ملنے کا موقع دیتا ہے اور جو لوگ سن سکتے ہیں انہیں یہ جاننے کا کہ ہم ان جیسے ہی ہیں. ہماری باتیں بھی ان کے جیسی ہی ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. 2019 میں کھلنے والے ڈیوز ڈیلائٹ کیفے کی مالکن سینڈرا ریورس کو کووڈ کی وبا کے باعث کافی نقصان اٹھانا پڑا. مجھے دوسرے شہروں اور ریاستوں کی سننے کی صلاحیت سے محروم کمیونٹی سے مبارکباد کے بہت پیغامات آتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ کام جاری رکھوں. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ لوگ میرا اعتماد برقرار رکھتے ہیں. بہرے لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنانے کے اپنے خواب کو جاری رکھنے کے لیے سینڈرا نے کیفے کے نام سے گو فنڈ می پیج بھی بنایا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ڈیوز ڈیلائٹ کیفے جیسے ریسٹورنٹس ہر شہر میں کھولے جائیں. انشمان آپٹے، VOA نیوز، نیو یارک، نیو جرسی. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پروگرام پر اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.